الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزئ به الصوم لي وأنا أجزئ به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ انشاءاللہ قریب ہی شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. عام طور پر رمضان کی خصوصیت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں صرف اتنی ہی سمجھی جاتی ہے کہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے اور رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے. پورا سال 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، رمضان میں بھی 5 وقت کی نماز ہے. ہاں، ایک نماز بڑھ گئی تراویح، یہ اس کی خصوصیت ہے. اور سال بھر 24 گھنٹے کھانے کی اجازت ہے، رمضان میں کچھ وقت کے لیے کھانا پینا اور اپنی جائز خواہش پوری کرنا منع ہو جاتا ہے. یہی 2 چیزیں عام طور پر رمضان کی خصوصیات میں مانی جاتی ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کو غیر رمضان سے ممتاز کرتی ہے. روزہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور تراویح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے. اگر صرف یہی عبادت کرنا ہی رمضان کی خصوصیت ہے تو پھر 24 گھنٹے عبادت کرنے والے فرشتے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگے رہنے والے فرشتے ہی کافی تھے. ہماری اس عبادت کے بڑھ جانے سے کیا فرق پڑتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. دراصل اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ذریعے سے ہم میں بندگی اور اطاعت پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم میں عبادت کا جو اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، وہ ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں اور مسلمانوں میں عبادت کا صحیح جذبہ اور حقیقی معنی میں بندگی پیدا ہو جائے، کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں کے سامنے رہیں. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کریں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے خوف سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ چیز انسانوں میں پائی جاتی ہے، فرشتوں میں یہ چیز، یہ صفت نہیں پائی جاتی. چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا تھا تو فرشتوں نے یہی سوال کیا تھا
کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے جو فتنہ فساد کرے گی، برائیوں میں لگے گی، تیری نافرمانی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت صرف اتنا ہی کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ یہ جو میں مخلوق پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. دیکھیے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں لگے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور پوری نظام کائنات پر لا تعداد فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے لگے ہوئے ہیں. کوئی بارش کا نظام چلا رہا ہے اور کوئی روزی کا نظام چلا رہا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں سمندروں کا نظام ہے، کسی کے ہاتھ میں پہاڑوں کا نظام ہے، کوئی بچہ پیدا کرنے کے نظام پر ہے، کوئی روح قبضہ کرنے کے نظام پر ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اور وسیع نظام ہے. ان سارے نظاموں کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگا دیے، اور جس کو جو کام دے دیا گیا ہے وہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، جس میں ذرا برابر بھی کمی زیادتی نہیں ہوتی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو حکم دے دیا گیا اس میں ذرا برابر بھی وہ معصیت نہیں کرتے، جو کہہ دیا گیا وہ اس کو کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی مخلوق بنائی ہے کہ نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان میں شہوانی خواہشات ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ان کی عبادت در حقیقت کوئی کمال نہیں ہے. ان کی عبادت حقیقت میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ ہی نہیں ہے. اگر وہ چاہیں بھی نافرمانی کرنا تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں انسان، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح کے جذبات رکھے. عبادت و اطاعت کا جذبہ بھی رکھا ہے، طاقت اور قوت بھی رکھی ہے، صلاحیت بھی رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نافرمانی کی بھی پوری قوت رکھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں شیطان اور نفس کا نظام بھی لگا ہوا ہے جو اسے نافرمانی پر ابھارتا ہے. ماحول اور حالات بھی اس کے لیے نافرمانی کو آسان بنا دیتے ہیں. دونوں چیزیں رکھی. اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ کمال ہے. اب اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ کمال ہے کہ ہاں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، آخرت کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ کمال ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نابینا ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، وہ یہ کہے کہ میں نے زندگی بھر کوئی فلم نہیں دیکھی، میں نے کسی نامحرم عورت پر نگاہ نہیں ڈالی. بہت اچھی بات ہے بھائی، لیکن یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. آپ اگر چاہتے تو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک بینا شخص جو دیکھ سکتا ہے، جس میں دیکھنے کی طاقت ہے، ماحول بھی سازگار ہے، اور پھر وہ کسی غلط جگہ پر نگاہ ڈالنے سے صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہ کمال ہے. اور اس کے اوپر بہت بڑی بشارت ہے کہ ایک آدمی کسی غلط جگہ پر نگاہ ڈالنے سے صرف اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا فرمائیں گے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، جس کی مٹھاس اور جس کی لذت اس کو ہمیشہ محسوس ہوتے رہے گی، یہاں تک کہ یہ اس کے حسن خاتمہ کا بھی سبب بن جائے گا. اتنی بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشقت کو برداشت کرنے پر نصیب فرماتا ہے. چونکہ اس کے اندر دونوں طرح کی صلاحیت ہے،
اس لیے اس کی عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت ہے کہ اگر یہ روزہ رکھتا ہے اور ہمارے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، حالانکہ اس کے سامنے ساری چیزیں اس کی خواہش کو پورا کرنے کی موجود ہے، تنے تنہا ہے، اکیلا ہے، کواڑ بند ہے، گرمی کا موسم ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹا محسوس ہو رہا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا فاجر و فاسق ہو، لیکن وہ ہمت نہیں کرتا کہ فریج کھول کے پانی پی لے. اسے بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پانی پینے سے بچا لیتا ہے. یہ چیز اللہ کے نزدیک قدر و قیمت کی ہے، جس کا بدلہ اللہ جنت میں دیں گے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازیں گے. یہ اتنی بڑی عظیم چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں کی عبادتوں کے درمیان فرق رکھا ہے. فرشتوں کی عبادت اضطراری ہے، انہیں کرنا ہی ہے، اطاعت کرنا ہی ہے، وہ اطاعت کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں بندوں کی عبادت و اطاعت اختیاری ہے کہ بھئی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے، کرے گا تو بدلہ ملے گا، نہیں کرے گا تو پکڑ ہوگی. اور یہی کمال ہے کہ گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو آدمی روک لے. جیسے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، سورہ یوسف میں ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب زلیخا نے انہیں اپنی طرف گناہ کی دعوت دی، ایک بہت بڑا فتنہ پیش آیا، تو حضرت یوسف کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ گیا. زلیخا کے دل میں تو تھا ہی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ خیال زلیخا کے دل میں بھی تھا اور حضرت یوسف کے دل میں بھی آ گیا. لوگ اس کو حضرت یوسف پر عیب لگانے کے لیے اور حضرت یوسف کی تنقیص بیان کرنے کے لیے اور حضرت یوسف پر اعتراض کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف نبی ہو کر بھی ان کے دل میں گناہ کا خیال آ گیا. حالانکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے کمال ایمان اور کمال تقوی کو بیان کیا ہے، حضرت یوسف کے نقص اور عیب کو بیان نہیں کیا. کہ ان کے دل میں خیال آیا، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اس گناہ سے بچا لے. یہ ہے اصل کمال. اگر ان کے دل میں خیال ہی نہیں آتا اور گناہ کرنے کا ان میں جذبہ ہی نہیں ہوتا تو کون سا کمال ہوتا؟ اور وہاں پر ان کو کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اے اللہ مجھے بچا. کمال تو یہ ہے کہ خیال آئے، جذبہ ہو، طاقت بھی ہو، ماحول بھی سازگار ہو، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہے کہ یہ انسان کی تربیت کرتا ہے. یہ انسان کی کیا کرتا ہے؟ تربیت کرتا ہے. یہ ایک طریقے سے یوں سمجھیے تربیتی کورس ہے کہ ہمارا اصل مقصد تو عبادت و اطاعت تھا زندگی کا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید کر ہم کو ہی سپرد کر دیا کہ جان بھی تمہارے پاس، مال بھی تمہارے پاس، بس خالی اتنا خیال رکھو کہ ہمارے نافرمانی میں اس کو استعمال مت کرو. لیکن انسانی فطرت کیا ہے
انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو وہ چیز مل گئی تو وہ اس میں اپنی جان میں اور اپنے مال میں ایسا مصروف اور مشغول ہو گیا کہ اس کے اوپر غفلت کی چادر آ گئی. اب وہ اپنے اصل مقصد کو ہی بھول گیا. اب تو اس کے 5 وقت کی نماز کے مسئلے ہو گئے اور حلال اور حرام کی تمیز بھی مٹنے لگی, گناہوں کی طرف وہ بڑھنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مزید احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کچھ ایسے عبادتیں اور کچھ ایسے اپنی طرف سے ماحول رکھے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے. یہ جو 5 وقت کی روزانہ کی نماز ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے کہ دیکھیے وقتاً فوقتاً جو ہے نماز کا ٹائم رکھا گیا ہے کہ بندہ جب دنیا میں مشغول ہو تو فوراً ایک وقت کے بعد اس کو اٹھا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے. اور صرف ایک 10 منٹ کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے, 10 سے 12 منٹ, پھر چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر بندہ اس میں لگ جاتا ہے. اس سے بندے کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کا جو ایک اٹیچمنٹ ہے اور دنیا کی محبت جو اس کے دل کے ساتھ جڑ رہی ہے, لگ رہی ہے, وہ کٹتے رہتی ہے اور دوبارہ یہ اپنے خدا سے اور اپنے رب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اس کا تعلق مضبوط ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سالانہ ایک مہینہ پورا رمضان کا رکھا ہے کہ یہ جو سال بھر کے اندر اس سے بہت ساری خطائیں, بہت ساری گناہ ہوتے رہتے ہیں, رمضان کے ذریعے سے اللہ ان سب کو کیا کر دے, پاک اور صاف کر دے, ان سب کو مٹا دے. رمضان یہ جو لفظ ہے, عام طور پر ہم لوگ رمضان رمضان بولتے ہیں, اصل یہ لفظ ہے رمضان, میم پر بھی زبر ہے. رمضان کے معنی ہے جھلسا دینے والا. اس نام کی وجہ بیان یہ کی گئی ہے کہ جس وقت اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا عربی زبان میں, عرب لوگوں میں, تو اس وقت بہت شدت کی گرمی تھی, جھلسا دینے والی گرمی, تو اس کا نام رکھ دیا گیا رمضان. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے سال بھر کے گناہوں کو جھلسا کر ختم کر دیتی ہے. اتنی عظیم جو ہے یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی شکل میں ہمیں نصیب فرمائی کہ اس کے ذریعے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں, اس کے ذریعے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ رمضان کو پھر اس طریقے سے گزارا بھی جائے. اس کے لیے پھر ہم اپنا نظام الاوقات ویسا ترتیب دیں. اتنی عظیم نعمت جو مل رہی اس کی قدردانی کے لیے ہم پہلے سے تیاری کریں. اگر کسی کو آج ایک ٹکٹ مل جائے کہ آپ کے لیے یو ایس کی ٹکٹ یا آپ کو یورپ جانے کے لیے یا فلاں, تو گھر میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے کہ بیٹا یو ایس جا رہا ہے اور فلاں بڑی کمپنی کے اندر اس کو جاب لگا ہے, اور اس کے لیے پھر تیاریاں شروع ہوتی ہیں کہ بھائی بیٹے کو یہ چیز پسند ہے اور وہاں پر ایسی سردی ہے تو یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے, اور ٹکٹ ہے اور اس کے ساتھ اتنا بینک بیلنس بھی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. پورا گھر اس کے اندر مصروف ہو جاتا ہے. کیا ہوگا, یہ ہو جائے گا تو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا اور کیا کرے گا. ارے بھائی اتنا ہی ہوتا ہے نا, اور کیا ہوتا ہے. ہاں, بھکاریوں کی کمی وہاں پہ بھی کم تھوڑی ہے, یہی ہوگا. لیکن قدر ہے, اس قدر کی وجہ سے سارا نظام جو ہے وہ خوش ہے اور نظام چل رہا ہے, اور اس کی بہت ساری بدعملیوں کو بھی برداشت کیا جا رہا ہے. بچہ کما رہا ہے نا, نماز چھوڑتا ہے تو چھوڑنے دو, سویا پڑا ہے پڑھنے رہے, یو ایس جانے والا, پورا کام کرنے والا. یہ ہم لوگوں کا حال ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کی عظمت دل میں ہے. دنیا کی عظمت ہے, دولت کی عظمت ہے, اور رمضان آ رہا ہے, کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے.
ارے بھائی کوئی نیا رمضان تھوڑی ہے، میں 50 سال کا ہو گیا، میرے 35 رمضان گزر، کچھ نہیں ہوا تو یہ رمضان سے کیا ہونے والا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری. وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ سال بھر جو ہے وہ مستی اور مزہ میں تھے تو تیاری کر رہے، وہ تو سال بھر عبادتوں میں تھے، رات اور دن کہ دن میں اللہ کے مخلوق کی خدمت اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جس کا کوئی دن رمضان سے ہٹ کر نہیں تھا. لیکن رمضان کی قدر کہ 2 مہینے پہلے سے دعائیں بھی ہو رہی ہے اور اس کے لیے تیاری بھی ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ بھئی رمضان آنے والا ہے تو رمضان کی تیاری اس طرح سے میں کروں کہ میں روزے کے لیے تیار ہو جاؤں. تو ہمیں بھی رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور اس کا ایک شیڈیول تیار کرنا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر کے بالکل جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے. اور کیا تیاری ہے رمضان کی؟ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے اپنے کام کے اوقات کو کم سے کم کر دیں. کہ بھئی 11 مہینے تو دوڑ دھوپ میں لگے ہی ہیں. ہاں 11 مہینے تو دولت کمانے میں، دنیا داری میں لگی ہوئی. اس 1 مہینے میں جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ عبادتیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط ہوتا ہے خاص طور پر، اور اس میں بھی خاص طور پر روزہ اور تراویح تو ہے ہی، قرآن کریم کی تلاوت، اس کے لیے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ فارغ کریں اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے دین کی باتوں کو سیکھنے سکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان امور کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو لگانے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. بہت سارے احباب تو ایسے بھی ہیں جو رمضان کے پورے مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں. 40 دن کی جو سالانہ چھٹی ہوتی ہے، رمضان کی چھٹی، پورے سال وہ چھٹی نہیں کرتے کہ بھئی یہ مہینہ تو صرف ہم کیا میں گزاریں گے؟ عبادت میں گزاریں گے. اور ان عبادتوں کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں عبادت کا کر لینا آسان ہو گیا ہے، لیکن گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل ہو گیا. عبادت تو اتنی آسان ہو گئی ہے کہ موبائل کے اندر آپ قرآن شریف پڑھ لو، بخاری مسلم ترمذی پڑھ لو، ہاں، اور دنیا کی بہت ساری اچھی اچھی کتابیں جمع کر لو. جب ہو اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے. گارڈن میں بیٹھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بیچ پہ بیٹھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، ہر جگہ آپ کو بغیر کسی لوڈ اٹھائے ہوئے کہ بیگ میں اتنا بڑا قرآن شریف اور حزب الاعظم اور اونا جاتے مقبول جو بیچارے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی کتابوں کا میں نام لے رہا ہوں، اتنا سارا لے کے جانے کی اب ضرورت نہیں رہی. اب تو ایک ہی کے اندر ہے کہ بھائی وہ اپنا کام سارا الحمدللہ آسانی سے کر لے. مشکل جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کہ یہی چیز ایسی مل گئی ہے کہ ساری دنیا کی گناہ اس کے اندر جمع ہے. اجتماعی ضدین ہیں اس کے اندر. آدمی اس کے ذریعے سے جنت بھی پا سکتا ہے اور بغیر مشقت کے جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو ایک مثال دے رہا ہوں، تو دنیا کا ماحول ہے اور حالات ہے، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. جیسے میں نے کہا آپ کو کہ ایک تربیتی کورس ہے، روزہ جو ہے ایک تربیتی کورس ہے کہ آدمی اس میں بہت ساری حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چاہے کتنا ہی گنہگار، جیسے میں نے عرض کیا. اب آپ مجھے بتائیے، ایک آدمی روزے میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پانی حلال ہے، کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں، اپنی بیوی اپنے لیے حلال ہے، ان سے تو بچا رہا ہے، لیکن وہ اس روزے میں حرام چیز سے بچ نہیں رہا ہے. وہ اس میں فلموں میں لگا ہوا ہے، گانا سننے میں لگا ہوا ہے اور دوسری ناجائز چیزوں میں لگا ہوا ہے. ایک عام ماحول جو ہمارے معاشرے میں ٹائم پاس کرنا ہے، اب روزہ کا ٹائم پاس کیسے ہوگا؟ تو کوئی کیرم بورڈ پہ لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے. ارے بھائی یہ رمضان اس کے لیے نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ رمضان
نہیں کچھ کرنا ہے سو جاؤ رات میں جلدی، یہ بہتر ہے، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا۔ تو ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں حلال چیزوں سے روک دیا، اور وہ اگر اپنے آپ کو حرام میں لگا کے رکھے تو آپ سوچیں کہ اس کا روزہ اس کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو روزہ رکھے کہ نہ رکھے سب برابر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کوئی گانا سنے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کوئی فلم دیکھے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتایا، سب کہیں گے روزہ تو ہو گیا، لیکن یہ روزہ بے جان روزہ ہے۔ ایک فرض آپ کے ذمے سے نکل گیا، لیکن اس سے اللہ کی نہ محبت پیدا ہوگی، نہ اللہ کا قرب پیدا ہوگا، نہ ہم کو اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اصل رمضان کی قدر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتے ہوئے جہاں تک اس سے ہو سکے، اور اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے اوقات کا صحیح استعمال وہ کرے، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگے، تراویح کا جو ہے وہ اہتمام کرے، روزوں کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ ہمارے یہاں پر عام طور پر مساجد میں یہ بہت برا ماحول دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ بھئی تراویح ہوتے رہتی ہے، اور خاص طور پر نوجوان جن کو اصل کھڑا ہونا چاہیے وہ سب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے تو خالی باتیں کرتے تھے، اب تو موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، کان کھول کر سن لیں، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات کان کھول کے سن لیں۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو یہیں آ جائے، کہیں اور آئے گا، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑی عبادت نماز کے ساتھ کھلا ہوا مذاق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حلم اور برداشت کا امتحان مت لیں ہم۔ تو اس ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت، آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، دوسروں کی نماز کو خراب نہ کریں، جائیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادتوں کی اور آپ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر آنا ہے اور آنا چاہیے اور ضرور آنا چاہیے، یہ ہمارے لیے اللہ نے بہت اچھا نعمت کا ایک موقع مہینہ دیا ہے، تو ہم پورے احترام کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کریں۔ تو یہ رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے، اس کے اوقات وغیرہ ہمارے یہاں تراویح کے اور فجر کی نماز کے انشاءاللہ طے ہوں گے، وہ بورڈ پہ بھی لکھ دیے جائیں گے اور امام صاحب اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ بدھ کی رات سے بھی تراویح شروع ہو جائے اور جمعرات کی رات سے بھی تراویح شروع ہو سکتے ہیں۔ بدھ سے ہوگی تو جمعرات کا پہلا روزہ ہوگا، اور اگر جمعرات کی رات سے شروع ہوئے تو جمعہ کا پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اوقات بتا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔